اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے ایمبیشن ان ٹیمز کا، کہ ہاؤ ڈز ایمبیشن پلے ود ان دی ٹیمز اور ان دی ٹیمز اور اکراس دی ٹیمز اور بٹوین دی ٹیمز کیسے پلے کرتی ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ٹیم ہے، جتنے بھی لوگوں کی ٹیم ہے، آپ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ان کا آپ کے پاس مکمل انالیسس ہونا چاہیے۔ ایز اے مینیجر، اگر آپ ان کے مینیجر ہیں، ظاہر ہے تبھی ٹیم کی بات ہم کریں گے نا۔ تو اگر آپ کے پاس ان کا انالیسس نہیں ہے، اور انالیسس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ ایک حد تک آپ کو ہر چیز کا ان کے بارے میں خبر ہونی چاہیے نا۔ جیسے آپ انٹرویو کرتے ہیں تو آپ انٹرویو میں سبھی چیزیں کور کرتے ہیں نا، پروفیشنل بھی کرتے ہیں، کچھ کسی حد تک پرسنل بھی کرتے ہیں۔ تو آلدو انٹرنیشنلی اب ظاہر ہے ان چیزوں پہ وہ نہیں اس کو الاؤ کرتے، وہ کہتے ہیں آپ تصویر نہیں لگائیں گے، آپ جینڈر نہیں لکھیں گے، آپ اپنی ریس نہیں، ایتھنیسٹی نہیں لکھیں گے، تاکہ کہیں کوئی آپ کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ نہ کر سکے۔ بہرحال ہم وہاں چونکہ نہیں ہیں، ہم تو اپنے ہی ملک میں، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ سب کچھ لکھتے ہیں، ہم تو برادری، ذات، کاسٹ سب کچھ لکھتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تو فارم میں خانے بنے ہوئے ہیں۔ بائی اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو نو ایوری تھنگ اباؤٹ یور ٹیم، ایچ ممبر۔ تو آپ کو یہ بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر انڈیویجول کا ایمبیشن کا لیول کیا ہے۔ اور پھر پہلا اسٹیپ یہ ہے، یعنی یہ تو ہو گیا نا، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اسیس کرنا ہے، آپ کو کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم کے مختلف لوگوں کا ایمبیشن کا لیول کیا ہے۔ یہ پہلا پارٹ۔ دوسرا پارٹ پھر یہ شروع ہوتا ہے کہ اب آپ کو لوگوں کی ان کی ایمبیشن کے مطابق ڈپلوائے ان کو کرنا ہے۔ چونکہ جب آپ ان کو ڈپلوائے کرنا شروع کریں گے تو جو شخص جس کی ایمبیشن کے مطابق آپ ڈپلوائے کریں گے وہ آپ کو پریڈکٹیبل رزلٹ دے گا۔ جس کو آپ ایمبیشن سے ریلیٹ کر کے ڈپلوائے نہیں کریں گے وہ آپ کو ایکسپیکٹڈ رزلٹس نہیں دے گا۔ یہ بڑی سمپل کیلکولیشن ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے نا، برابر تو ہوگا نہیں سب کا۔ کچھ لوگ ہیں جو واقعی گو گیٹر ہوں گے اور کہیں گے کہ جی بالکل ہم تو ڈوئر ہیں، ہم تو کر کے لائیں گے، جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا ویل ڈو اٹ۔ تو پھر ظاہر ہے ان لوگوں کی ایمبیشن زیادہ بڑی ہے نا، زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ان کو اسی طرح سے ان کو کام بھی دینے چاہیے۔ اور جن لوگوں کی ایمبیشن کم ہے ان پہ آپ کو، میں اگلی بات اس سے بھی اگلی کروں گا، ان پہ آپ کو آبویسلی ان کے مطابق کام دینے چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے ذمے وہ کام لگا دیں گے جو کہ بہت ہائی اینڈ والے ہیں اور ہائی ایمبیشن والے ہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے، اور آپ کی پرفارمنس خراب ہوگی۔ تو پہلا سٹیپ تو اس معاملے میں ریویو کرنے اور انالیسس کے بعد جب آپ پریکٹیکل کام پہ آتے ہیں تو آپ یہیں سے شروع کریں گے کہ آپ لوگوں کو ان کی ایمبیشن کے مطابق ڈپلوائے کریں گے۔ اب اس سے آگے پھر آپ کی دو سٹریمز ہو گئیں نا۔ فرض کیجئے ایک وہ سٹریم ہے جس میں آپ کے پاس جو ہائی ایمبیشن کے والے لوگ ہیں، ہائیلی ایمبیشس، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ماڈریٹ ایمبیشن یا مائلڈ یا چھوٹی یا کم لو ایمبیشن والے لوگ ہیں۔ ایک وہ آپ کی سٹریم ہو جائے گی۔ تو جو آپ کے زیادہ ایمبیشن والے لوگ ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ برن آؤٹ میں نہ جائیں، اور وہ کہیں جیسے مالیکیول کا سٹرکچر ہوتا ہے نا، اس میں جو آؤٹر آربٹ پہ جو ایٹم پھر رہے، الیکٹران پھر رہے ہوتے ہیں، وہ الیکٹران انرجی کی وجہ سے آربٹ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو جس نے بھی فزکس کیمسٹری پڑھی ہے دے کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ تو لوگوں کا بھی یہی عالم ہے۔ جو ہائیلی ایمبیشس لوگ ہیں ان کی یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ چونکہ بہت ہائی انرجی لوگ ہیں تو وہ کسی بھی وقت آربٹ سے نکل جائیں گے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی فیل ہوگا کہ نہیں میری ایمبیشن کے مطابق یہاں نہ کام ہے، نہ ریوارڈ ہے، نہ اپریسیشن ہے، نہ سیلیبریشن ہے، تو وہ نکل جائیں گے۔ وہ کوئی اور کمپنی ڈھونڈ لیں گے، جا کے کہیں اور جا کے نوکری کر لیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ محنت کریں گے اور اگر ان کو سم ہاؤ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ملتا، رزلٹ لانے کے باوجود بھی نہیں ملتا، ان کو اپریسیشن نہیں ملتی اور ان پہ پریشر اور ڈال دیا جاتا ہے کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کرتا تو آپ اس کے حصے کا بھی کام کر دو، وچ از ویری انفیئر، تو وہ کرتے کرتے وہ برن آؤٹ میں چلے جائیں گے۔ تو یا وہ نکل جائیں گے یا وہ برن آؤٹ میں چلے جائیں گے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
against burnout and against leaving. You need to look at both actually. اور جو آپ کے وہ لوگ ہیں جو لو ایمبیشن والے ہیں، ان کو ان کے حال پہ بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نا یار یہ تو نہیں کرتا ہے اس کو بس ٹھیک ہے ایسے ہی رہنے دو. یو نیڈ ٹو کانسٹنٹلی نج دم. ان کو کانسٹنٹلی چھیڑنے کی ضرورت ہے، ان کو دھکا لگانے کی ضرورت ہے، اور ان کو کانسٹنٹلی کام پہ لگانے کی ضرورت ہے. وہ بے شک میچ نہیں کریں گے ان سے، لیکن اس لیول پہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. They need to know that they just cannot survive because they have said کہ جی میں تو بس میرا تو اتنا ہی ہے جی، بس یہ چھوٹا موٹا فلاں، اس پہ بالکل اس پہ یقین مت کیجیے، یہ ہیلے بہانے ہیں اور یہ بالکل کام نہ کرنے کے طریقے ہیں ایکچولی. تو ان کو مستقل دھکا لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک تو ڈسپیرٹی کو آپ کم کرتے رہیں. یعنی یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ تو جناب سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی اچیومنٹ پہ وہ بھی اپنا کہیں نہ کہیں وہ بھی دعویٰ جما کے تو وہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جیسے پہلے ہوا کرتا تھا نا کہ جی ٹیم اچیومنٹ کنسیڈر ہوگی. فارماسیوٹیکل میں پہلے یہ بڑا رواج تھا کہ جی ٹیم اچیو کرے گی تو ملے گا، ٹیم نہیں کرے گی تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس میں ظاہر ہے لوگوں کا ہارٹ برن بہت ہوتا تھا کہ جی میں نے تو 120% کیا تھا، 120% کیا تھا، اس نے کم وقت میں 60% کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بھی نہیں مل رہا. تو پھر یہ چینج ہو گیا، پھر انڈیویجول پہ آ گیا. آلدو اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، ابھی بھی اس پہ ڈیبیٹ انٹرنیشنلی چل رہی ہے لٹریچر میں کہ جی ٹیم پرفارمنس پہ فوکس کرنا چاہیے یا انڈیویجول پرفارمنس پہ کرنا چاہیے. لیکن پریکٹیکل فیکٹ یہی ہے کہ مور اینڈ مور انڈیویجول پرفارمنس پہ ایکچولی ایمفسس بڑا ہے. وہ کہتے ہیں یار 3 حرف بھیجیں، ان پہ جو کام نہیں کر رہے آپ تو کریں نا کام اپنا، اس لیے کہ آپ کی پرفارمنس ریکگنائز ہو جائے گی. آپ انسینٹیو سکیمز دیکھ لیجئے، انڈیویجولز ہیں وہ، اب وہ ٹیم بیسس پہ نہیں. مینیجر پہ یہ پریشر ہے کہ اس کو ٹیم کے جو ایکچولی ٹیم کی پرفارمنس یا ٹیم کے ریزلٹس پہ اس کو انسینٹیو ملے گا. لیکن انڈیویجولز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. جو اچیو کرے گا لے لے گا، جو نہیں کرے گا نہیں لے گا. کچھ کیسز میں بیسیکلی انہوں نے مینیجر کو بھی اس سے نکال دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں سے جتنے لوگوں نے ٹوٹل انسینٹیو ون کیا ہے آپ کو اس کی X% آپ کو مل جائے گی، ڈس ریگارڈنگ کہ ٹیم کا ٹارگیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ہم اس پہ ڈیبیٹ اس ٹاپک پہ نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2 سیگمنٹس آپ کو ملیں گے اپنی ٹیم میں، ایک ہائیلی ایمبیشس لوگوں کا، ایک لو ایمبیشن والے لوگوں کا. ہائیلی ایمبیشس لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کانسٹنٹلی ان کو گائیڈ کرنے کی، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اور ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہائی انرجی کی وجہ سے نکل نہ جائیں یا وہ اپنے ایکسیسو ورک کی وجہ سے برن آؤٹ میں نہ چلے جائیں. اور ان کو جہاں پہ یہ فیل ہوگا کہ یہاں بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے کہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں اور باقی لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو بھی برن آؤٹ میں جانے کا امکان ان کا کم ہوگا، ان کا زیادہ ہوگا ایکچولی. تو ان کو برن آؤٹ سے بھی بچانا ہے، ان کو نکلنے سے بھی بچانا ہے. اور جو لو ایمبیشن والے سو کالڈ لوگ ہیں ان کو کانسٹنٹلی پش کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ٹرن اوور اس سیگمنٹ میں ہو بھی جائے گا نا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، آپ کو شاید اس سے بہتر کوئی آدمی مل جائے گا. تو اس لیے یہ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس کو وہ جم کالنز کہتا ہے نا کہ جو ٹھیک لوگ ہیں پٹ دی رائٹ پیپل آن دا بس، اور جو رائٹ نہیں ہے، جو رانگ لوگ ہیں ان کو بس سے اتار دیں. ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دے ول ڈراؤن یو ایکچولی، دے آر دی ڈیڈ ووڈ اور یا دے آر دی ڈیڈ ویٹ ایکچولی، جو آپ کو بھی ڈبو دیں گے ایکچولی. تو لہٰذا یہ ایمبیشن اور ٹیم کا ریلیشن شپ ہے کہ اس کو سمجھ لیجئے. اپنی ٹیم کی باقی چیزیں تو آپ اسیس کرتے ہیں، ایمبیشن کا لیول بھی ضرور اسیس کیجئے، صرف پرفارمنس اسیس مت کیجئے. اور اس ایمبیشن کو سامنے رکھ کے بھی ان کو چلانے کی اسٹریٹجی بنائیے اور ان کو لے کے چلیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.